السلام علیکم ناظرین۔ مدینہ منورہ میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ کا باغ اب بھی سرسبز و شاداب ہے۔ حضور اقدس کے دست مبارک سے لگے 300 درخت بھرپور پھل دیتے ہیں اور یہاں کی عمدہ ترین کھجور کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ قیمت وزارت اوقاف کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ مسجد قباء کے قریب واقع یہ باغ زائرین و اہل مدینہ کی توجہ کا بہترین مرکز ہے۔ آئیے اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی ایران النسل تھے۔ پیدائشی نام ماما بن یوزخشان تھا۔ ایران کے علاقے کازرون میں پیدا ہوئے، لیکن دین حق کی تلاش میں لڑکپن میں گھر سے نکلے۔ کئی ممالک کی خاک چانی، 10 بار غلام بنائے گئے، آخر کار مدینہ منورہ پہنچے اور وادی قرہ کے یہودیوں نے انہیں خرید لیا۔ اسی دوران آفتاب نبوت کی کرنوں نے یثرب کو منور کر دیا تو مابا کی قسمت بھی جاگ اٹھی۔ انہیں وہی گوہر مقصود بڑھاپے میں جا کر ہاتھ آ گیا جس کی تلاش میں لڑکپن میں ایران سے نکلے تھے۔ قبول اسلام کے بعد وہ مابا سے سلمان بن گئے اور غلامی سے نجات کی تگ و دو شروع کر دی۔ یہودی آقا نے شرط لگائی تھی کہ تمہیں آزادی اس صورت میں ملے گی جب تم ایک باغ آباد کر لو گے۔ زیر نظر تصویر میں جو باغ دکھائی دے رہا ہے یہ وہی باغ ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جس پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی کو غلامی سے آزادی کے لیے 300 کھجوریں لگائی تھی۔ سوشل میڈیا پر مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے مدنی تاریخ کے ماہر محمد بن عبدالعزیز نے اس باغ کی ایک ویڈیو بنائی اور چلائی۔ یہ باغ مسجد قباء کے قریب واقع ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے گئے یہ درخت اب بھی تر و تازہ اور پھل دے رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مدد اور مشورہ لینے آئے۔ ان کا جو یہودی آقا تھا، جو کہ بنی قریظہ کا یہودی تھا، انہوں نے مدینہ کی جنوب میں اپنی جائیداد پر اتنی محنت سے کام کرتے ہوئے رکھا کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ کبھی قریبی روابط نہ رکھ سکے۔ یعنی سلمان فارسی کو اتنا مصروف رکھا کہ ان کے لیے بدر یا احد یا کسی اور جنگ میں غزوے میں شرکت کرنا ناممکن تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے مالک سے پوچھا کہ انہیں آزاد کرنے کی کیا قیمت ہوگی، لیکن قیمت حضرت سلمان فارسی کی طاقت سے کہیں زیادہ تھی۔ یہودی آقا نے کہا تمہیں 40 اونس سونا دینا پڑے گا اور 300 کھجوریں لگانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ اپنے مالک سے سونا ادا کرنے اور درخت لگانے کا معاہدہ لکھو۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ وہ ان کی کھجوریں لگانے میں مدد کرے۔ کسی نے 30، کسی نے 20 پودے لائے۔ اسی طرح سب نے مدد کی، یہاں تک کہ تعداد پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ان پودوں کے لیے گڑھے کھودو اور مجھے بتاؤ۔ صحابہ نے زمین تیار کرنے میں حضرت سلمان فارسی کی مدد کی اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 پودے اپنے دست مبارک سے لگائے۔ سب نے جڑ پکڑی اور پلا پھولا۔ باقی سونا تو ایک کان میں مرغی کے انڈے کے برابر سونے کا ایک ٹکڑا رسول اقدس کی خدمت میں لایا گیا اور آپ نے اسے حضرت سلمان فارسی کو دیا اور فرمایا اس کی قیمت سے آزادی خرید لو۔ یہ وزن ٹھیک 40 اونس تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنی یہودی آقا کو دیا اور اسی طرح وہ آزاد ہو گئے۔ اس وقت یہ باغ منطقۃ الاوالی کے مشرقی علاقے میں پیٹرول پمپ کے عقب میں واقع ہے۔ مسجد قباء سے اس باغ کا فاصلہ 1 کلومیٹر اور 700 میٹر ہے۔ قباء کے ٹریفک سگنل سے دائیں جانب صرف 1 کلومیٹر۔ قباء سے مسجد نبی آتے ہوئے جو پیٹرول پمپ آتا ہے یہ اس کے ساتھ ہی واقع ہے۔ اس باغ کے ساتھ سعودی حکومت نے ایک بڑا اسکول بھی تعمیر کیا ہے جس کا نام الامیر محمد بن عبدالعزیز سیکنڈری اسکول ہے۔ وزارت سیاحت نے باغ کو چاروں اطراف سے خاردار تار لگا کر محفوظ کیا ہوا ہے، تاہم باغ میں واقع مسجد کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ الدکتور عبدالعزیز عبدالرحمن نے اپنی کتاب الدر منصور میں لکھا ہے کہ عجیب بات ہے، یہ باغ اسی طرح موجود ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھا۔ یہاں کا کنواں پانی بھی اسی آب و تاب سے بہہ رہا ہے۔ اس باغ کو المسیب کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد الفقیر ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اس مسجد میں تشریف لائے، اس کنویں کے پانی سے وضو فرمایا اور یہاں نماز پڑھی۔ پتھروں کی بنی اس مسجد کی اب صرف دیواریں باقی ہے، تاہم باغ کے زائرین یہاں اب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ 500 سال قبل مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مورخ الامام سمہودی نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفا میں بھی اس باغ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے لگائے تھے وہ اسی سال تناور درخت بن کر پھل دینے لگے، حالانکہ کھجور کے پودوں کو پھل دینے میں کئی سال لگتے ہیں۔ تاہم ان 300 پودوں میں سے ایک پودے نے پھل نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اکھیڑ کر دوبارہ لگا دیا تو اس نے بھی اسی سال پھل دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چونکہ اس باغ کے درخت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائے تھے، اس لیے اس کھجوروں کی قیمت بھی مدینہ منورہ کی عام کھجوروں سے بہت زیادہ ہے اور ان کی کوالٹی بھی بہت عمدہ ہے۔ یہاں عجوہ، مبروم اور دیگر اقسام کی کھجوروں کے درخت ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ یہ باغ چونکہ مال فی کے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا اور یہ طے ہے کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے، اس لیے حضرت سلمان فارسی سے منسوب یہ باغ بھی اسلامی وقف کا حصہ ہے۔ یہ مدینہ کے اہم سیاحتی مقامات میں سے ہے، روزانہ بڑی تعداد میں زائرین یہاں آتے ہیں، اس لیے انتظامیہ کی جانب سے 24 گھنٹے اس کے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، جبکہ یہاں کی سیر کے لیے کوئی ٹکٹ بھی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کے باسی بیوی بچوں کے ہمراہ یہاں آتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں اور پکنک مناتے ہیں، رسول اقدس کے دست مبارک سے لگائے گئے درختوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور اسی کنویں سے پانی پیتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ انتظامیہ نے بھی زائرین کے لیے اچھے انتظامات کر رکھے ہیں، جگہ جگہ کرسیاں اور بینچیں رکھی گئی ہیں، جبکہ بچوں کے لیے پلے ایریا بھی بنائے گئے ہیں جہاں ان کی دلچسپی کا جملہ سامان موجود ہے۔ باغ کی حفاظت، درختوں کو پانی دینے اور کانٹ چانٹ کے لیے ایک پوری ٹیم موجود ہے۔ مقصد انسانیت کی برکت سے یہاں کی آب و ہوا بھی نہایت فرق بخش ہے، سخت گرمی میں حدت کا احساس نہیں ہوتا۔ سلمان فارسی سے منسوب یہ باغ مدینہ منورہ کا اہم ترین تاریخی مقام ہے، مگر افسوس کہ زائرین کی اس کی اہمیت کا خیال نہیں رکھتے۔ پلاسٹک کی تیلیوں سمیت اپنے ساتھ لایا ہوا ہر قسم کا کچرا یہاں پھینک جاتے ہیں۔ ہم اس کی صفائی اور ماحولیات کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کی وزارت اوقاف نے زائرین کی سہولت کے لیے ہر ممکن امداد کر رکھے ہیں۔ خواتین کے لیے الگ وضو خانے اور واش روم بنائے، مردوں کے لیے الگ، جبکہ دور رسالت کے 300 درخت کے علاوہ بہت سے نئے درخت بھی لگائے ہیں جن میں کھجور کے علاوہ مختلف پھلوں کے درخت بھی شامل ہیں۔ محمد ذکی کے بقول سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منسوب یہ درخت تاریخی، دینی اور سیاحتی اہمیت تو مسلم ہے، لیکن اس کی ایک اہمیت اقتصادی بھی ہے، یا کہ یہاں کی عمدہ ترین کھجور نہ صرف مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں بکتی ہے بلکہ پورے ملک میں اس کی مانگ ہے۔ اب تو اسے بیرون ممالک بھی بھیجا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا واحد پھل ہے جو رسول اقدس کے مبارک ہاتھوں سے لگے درخت سے اترا ہے۔ اس باغ کے پھلوں کی قیمت وزارت اوقاف کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے اور اسے اسی مصرف میں خرچ کیا جاتا ہے جو دیگر صدقات رسول کا مصرف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔